السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، تجلیات نبوت، شیخ سیف الرحمن فیضی رحمہ اللہ کی کتاب سے پیش کرنے میں آج یہ 7ویں قسط ہے۔ موضوع ہے مقابلے کی مختلف تدبیریں۔ حج کے بعد جب قریش اپنے گھروں کو واپس آ کر مطمئن ہو چکے تو انہوں نے اس مسئلہ کے مکمل حل کی طرف توجہ دی اور خود غور و فکر اور باہمی رائے مشورے سے انہوں نے کئی تدبیریں طے کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو کیسے روکا جائے۔ بہت ساری تدبیریں کی انہوں نے، جن کے متعلق ان کا اندازہ تھا کہ ان سے اسلامی دعوت کا کام تمام کیا جا سکتا ہے۔ یہ تدابیر مختصراً آپ سماعت کیجیے۔ پہلی تدبیر، ہنسی اڑانا، تحقیر و استہزاء میں زیادتی کرنا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے کہ اس پر جادو کر دیا گیا ہے، شاعر ہے، یہ پاگل ہے، اس کے پاس شیطان آتا ہے، جادوگر ہے، جھوٹا ہے، گڑھ نیتا ہے، بناوٹی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے جاتے دیکھتے تو غصے اور انتقام کی نظر سے یوں دیکھتے گویا کھا جائیں گے، اور حقارت آمیز لہجے میں کہتے، یہی ہے جو تمہارے خداؤں پر انگلی اٹھاتا ہے۔ کمزور صحابہ کو دیکھتے تو کہتے، کہ یہ لو تمہارے پاس زمین کے بادشاہ آ گئے۔ ارے یہی ہیں جن پر اللہ تعالی نے ہم سب کو چھوڑ کر احسان کر دیا۔ ان کا نقشہ اللہ تعالی نے یوں کھینچا ہے کہ مجرم ایمان لانے والوں کی ہنسی اڑاتے تھے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یہی لوگ گمراہ ہیں، حالانکہ انہیں ان کا نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا۔ مشرکین نے اس ہنسی مذاق، ٹھٹھا اور طعنہ زنی کی اتنی کثرت کی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس سے متاثر ہوئی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ پھر بتایا کہ اس کا اثر کیسے جائے گا، ثابت قدمی کیسے آئے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے پروردگار کی
حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جاؤ اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اس سے پہلے آپ کو تسلی بھی دی گئی انا کفیناک المستہزئین، ہم آپ کے لیے استہزاء کرنے والوں کے معاملے میں کافی ہیں، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود ٹھہراتے ہیں انہیں بہت جلد نتیجہ معلوم ہو جائے۔ اور آپ کو یہ بھی بتلایا گیا کہ ان کی حرکت ان کے لیے وبال کا باعث ہوگی۔ چنانچہ فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ استہزاء کیا جا چکا ہے، جس کا نتیجہ یہ رہا کہ خود ان مذاق اڑانے والوں کو ان کے استہزاء نے گھیر لیا۔ مقابلے کی تدبیروں میں دوسری تدبیر لوگوں کو آپ کی بات سننے سے روکنا۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ وہ لوگوں کے درمیان دعوت و تبلیغ کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں تو خوب شور مچاؤ اور لوگوں کو وہاں سے بھگا دو تاکہ انہیں اپنی بات کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ مشرکین نے اس تجویز پر عمل کرنے کی ایک دوسرے کو خوب تاکید کی، بڑی سختی اور پختگی سے اس پر عمل بھی کیا۔ چنانچہ ان کے مجمع عام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت قرآن کا جو پہلا موقع مل سکا وہ نبوت کے 5ویں برس رمضان کے مہینے میں ملا۔ اس موقع پر آپ نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی تھی۔ معاملہ اس قدر سخت تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قرآن پاک کی تلاوت فرماتے اور یہ تلاوت زیادہ تر رات کو تہجد کی نماز میں ہوا کرتی تھی۔ تو یہ لوگ قرآن کو اور اس کے اتارنے والے کو اور اسے لانے والے کو گالیاں دیتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز سے پڑھو نہ بالکل دھیمی آواز سے، بیچ کا راستہ اپناؤ۔ اس تدبیر کا ایک حصہ یہ تھا کہ نضر بن حارث ہیرا اور شام گیا، وہاں سے لوگ کہانیاں دارا و سکندر، رستم و اسفندیار کے قصے سیکھ کر کے آیا اور جہاں مجلس جمتی داستان شروع کر دیتا اور لوگوں کو موقع نہ دیتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن سکے۔ اگر پتہ چلتا کہ کسی مجلس میں بیٹھ کر کے آپ نے کچھ واعظ و نصیحت کی تو آپ کے ہٹتے ہی یہ ٹپک پڑتا اور قصے کہانیاں سنا کر کہتا کہ آخر محمد کی بات کیوں کر مجھ سے اچھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اس کے بعد اس نضر بن حارث خبیث نے ایک قدم اور بڑھایا اور گانے بجانے والی لونڈیاں خریدی، جس کے متعلق سنتا کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہے تو اسی کسی لونڈی کے پاس لے جا کر اس لونڈی سے کہتا کہ اسے کھلاؤ پلاؤ اور گانے سناؤ، اس شخص کو سمجھاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی طرف بلا رہے ہیں یہ اس سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں یہ آیت نازل کی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ بعض لوگ کھیل کود کی باتیں کرتے ہیں، بعض لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ علم کے بغیر
اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں اور اسے مذاق بنائیں، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تیسری تدبیر دعوت اسلامی کو روکنے کے لیے جو انہوں نے کی وہ کیا تھی؟ شکوک و شبہات پیدا کرنا اور پروپگنڈے کرنا۔ اس میدان میں قریش نے بڑی سرگرمی دکھائی اور بڑا تفنن اختیار کیا۔ چنانچہ وہ قرآن کے بارے میں کبھی کہتے کہ یہ محض اٹھ پٹانگ خواب ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات میں دیکھتے ہیں اور دن میں تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ کبھی کہتے کہ انہوں نے خود اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، کبھی کہتے انہیں ایک انسان سکھاتا ہے، کبھی کہتے یہ محض جھوٹ ہے جسے کچھ لوگوں کی مدد سے انہوں نے گڑھا ہے، یعنی سب مل جل کر گڑھتے ہیں۔ کبھی کہتے یہ تو پہلوں کے افسانے ہیں جسے انہوں نے لکھوا لیا ہے، اب ان پر صبح و شام تلاوت کیے جاتے ہیں۔ کبھی کہتے کہ ان کے پاس ایک جن یا شیطان ہے جو اس طرح قرآن لے کر اترتا ہے جیسے کاہنوں پر جن و شیطان اترا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم، تم کہو میں بتاؤں کس پر شیطان اترتے ہیں؟ وہ ایسے لوگوں پر اترتے ہیں جو پکے جھوٹے اور گنہگار ہوں، اور محمد صاحب ایسے نہیں ہیں۔ یعنی شیطان صرف ایسے ہی انسانوں پر اترتے ہیں جو جھوٹے بدکار ہوں، گناہوں میں لت پت ہوں، جبکہ میں ایسا انسان ہوں کہ تم نے کبھی مجھ کو جھوٹ بولتے نہیں سنا اور نہ مجھ میں کسی طرح کی کوئی برائی اور بدکاری پائی، پھر یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ قرآن شیطان کا اتارا ہوا ہو؟ ماشاءاللہ زاہد آزاد صاحب، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے، اور شیخ عبداللہ مدنی رحمہ اللہ کی طرح دین اسلام کا خادم بنائے۔ کبھی کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کا جنون ہو گیا ہے جس کے اثر سے وہ عجیب و غریب قسم کے معانی و مطالب سوچتے ہیں اور انہیں نہایت عمدہ قسم کے الفاظ میں ڈھال دیتے ہیں، جیسے شعراء اپنے اشعار ڈھالا کرتے ہیں۔ لہذا وہ شاعر ہیں اور ان کا کلام شعر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا ہمارے جو بھائی دیکھ رہے ہیں وہ شیئر کر دیں تاکہ دوسروں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی باتیں پہنچ جائیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، شعراء کی پیروی بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، تم نہیں دیکھتے کہ وہ ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں کرتے نہیں۔ اور بعد میں فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی اہل ایمان جب شاعری کرتے ہیں تو ایسی بکواس نہیں کرتے، ایمان والوں کے اشعار، ایمان والوں کی باتیں الگ ہوا کرتی۔ مطلب یہ کہ یہ تین باتیں شعراء کی خصوصیات میں داخل ہیں اور ان میں سے کوئی بات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتی۔ چنانچہ جو لوگ آپ کے پیروکار ہیں وہ اپنے دین میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے تصرفات میں، اپنے معاملات میں، ہر بات میں صحیح راستے پر ہیں، راست باز ہیں، پرہیزگار ہیں، نیکوکار ہیں، ان کو کسی معاملے میں بہکاوا اور گمراہی چھو کر بھی نہیں گئی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعروں کی طرح ہر وادی میں ہاتھ پاؤں نہیں مارتے، بلکہ آپ کی دعوت و تبلیغ کا ایک خاص میدان ہے۔ آپ ایک اللہ، ایک دین، ایک راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ وہی بات کہتے ہیں جسے کرتے بھی ہیں، وہی کام کرتے ہیں
جسے کہتے بھی ہیں، لہذا آپ کو شعر و شاعری سے کیا نسبت اور شعر و شاعری کو آپ سے کیا نسبت۔ چوتھی تدبیر دعوت اسلامی کو روکنے کے لیے جو کفار و مشرکین نے کی وہ تھی بحث اور کٹ حجتی۔ مشرکوں کو 3 باتوں پر بڑا اچنبھا تھا، در حقیقت یہی 3 باتیں ان کے اور مسلمانوں کے درمیان دینی اختلاف کی جڑ تھی۔ ایک توحید، دوسری رسالت، تیسری موت کے بعد اٹھایا جانا، تیسری اور آخری بات یعنی موت کے اٹھائے جانے کے معاملے میں ان کے پاس تعجب، اچنبھے اور عقل کی کمی کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، بھلا ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا؟ بھلا ہمارے پچھلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ یہ واپسی تو بعید از عقل لگ رہی ہے۔ وہ یہ بھی کہتے کہ آؤ ہم تمہیں ایک آدمی کا پتہ بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم ایک دم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اللہ پر جھوٹ گڑ رہا ہے یا پاگل ہے۔ پاگل یہ خود تھے، بے عقل یہ خود تھے، جن کو باس بعد الموت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا کئی طرح سے جواب دیا۔ خلاصے جواب یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو دنیا میں ظالم اپنے ظلم کی سزا پائے بغیر مظلوم ظالم سے اپنا حق وصول کیے بغیر گزر جاتا ہے۔ اسی طرح احسان کرنے والا نیکوکار اپنے احسان اور نیکی کا بدلہ پانے سے پہلے، برائی کرنے والا بد کردار اپنی برائی اور بد کرداری کی سزا پانے سے پہلے مر جاتا ہے۔ اب اگر موت کے بعد کوئی ایسا دن نہ ہو جس میں لوگوں کو زندہ کر کے ظالم سے ظلم کا بدلہ یعنی اگر احسان کرنے والے کو بدلہ نہ ملے، بد کردار کو سزا نہ ملے، تو یہ تو بہت نامعقول بات ہے۔ عدل و انصاف سے اسے کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اپنی خلقت کا نظام ایسی اندھیر نگری اور ظلم و فساد پر رکھے گا۔ لہذا مرنے کے بعد زندہ ہونا اور اپنے عمل کا حساب دینا اور نیکی کی جزا اور برائی پر سزا پانا یقینی ہے۔ اسی لیے فرمایا أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیا ہم مسلمانوں کو اپنے اطاعت شعاروں اور فرما برداروں کو مجرموں جیسا ٹھہرا دیں؟ قیامت نہ آئے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ پھر فرمایا أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ، کیا ہم ایمان لانے والے نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد مچانے والوں جیسا ٹھہرائیں گے؟ کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا قرار دے دیں گے؟ اور فرمایا أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَمْ نَجْعَلُهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ
ساء ما يحكمون، کیا جن لوگوں نے برائیاں کما رکھی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں جیسا ٹھہرائیں گے کہ ان سب کا مرنا جینا یکساں ہوگا۔ برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ جہاں تک عقلی استبعاد کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی ہے کہ زندگی کے بعد موت اور موت کے بعد دوبارہ زندگی عقل سے بعید نہیں ہے۔ فرمایا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہاری پیدائش زیادہ سخت ہے یا آسمان کی؟ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، ارے تمہیں پیدا کرنا زیادہ سخت ہے یا اس آسمان کا؟ اور فرمایا اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدیر، کیا انہیں یہ دکھائی نہیں پڑتا کہ جس اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور انہیں پیدا کر کے نہیں تھکا، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے قیامت کے دن کو اور آخرت کی زندگی کو اور حساب و کتاب کو ثابت کیا۔ دوسری بات جس کا یہ انکار کرتے تھے وہ رسالت کا معاملہ تھا، یعنی آپ کو رسول نہیں مانتے تھے، آپ پر وحی کے نزول کو جھوٹا سمجھتے تھے۔ تو اگرچہ قریش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی سچا، امانت دار، نیکوکار، پرہیزگار تسلیم کرتے تھے، پھر بھی ان کے کچھ شبہات تھے جن کی بنا پر وہ آپ کی نبوت اور رسالت کو نہیں مان رہے تھے۔ ان کا ایک بڑا گمان یہ تھا کہ نبوت اور رسالت کے مرتبے اور مقام کو اس سے کہیں بڑا اور اونچا سمجھتے تھے کہ وہ کسی انسان کو دیا جائے۔ وہ سمجھتے تھے انسان رسول نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا اور نہ رسول انسان ہو سکتا۔ اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا، اس پر ایمان لانے کی دعوت دی، تو مشرکین کو بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی خام خیالی کا مزید نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، انہیں تعجب ہے کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا ہے۔ چنانچہ ان کافروں نے کہا یہ تو عجیب چیز ہے، ہم نہیں مانتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ تعالیٰ نے کسی بشر اور انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کو باطل ٹھہرایا، اس کی تردید کرتے ہوئے کہا قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس، کہہ دو اس سے پہلے بھی جو انبیاء اور رسول آئے وہ بھی تم انسان تھے، کہہ دو وہ کتاب کس نے اتاری جسے موسیٰ لے کر آئے تھے اور جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، تو موسیٰ بھی تو انسان تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کے واقعات سناتے ہوئے بتلایا کہ ان کی قوموں نے بھی ان کی رسالت کا انکار کرتے ہوئے یہی کہا تھا، کیا
ان انتم الا بشر مثلنا، تم لوگ تو ہمارے جیسے بشر ہو، کیسے رسول ہو سکتے ہو؟ اس کے جواب میں پیغمبروں نے یہی کہا تھا، ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، جی ہاں ہم بھی تمہارے ہی جیسے بشر ہیں، جیسے تم انسان ہم بھی انسان، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے، اس پر وہی بھیجتا ہے، اسے رسول بناتا ہے۔ انسانیت میں برابر ہیں، وہی کا فرق ہے۔ مطلب یہ کہ جتنے انبیاء اور رسول گزرے وہ سب بشر اور انسان ہی تھے۔ اگر بشر کے بجائے فرشتے کو رسول بنا دیا جاتا تو رسالت کا مقصد ہی پورا نہ ہوتا، کیونکہ انسان فرشتوں کے نقش قدم پر چلنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس کے علاوہ مشرکین کا شبہہ بھی جو کا توں باقی رہ جاتا، کہتے بھائی فرشتہ کیوں بھیج دیا، یہ تو ہمارے جیسا نہیں ہے، ہم اس کے جیسا عمل کیسے کر پائیں گے؟ اس لیے کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اگر ہم فرشتہ کو رسول بناتے تو بھی اسے انسان ہی بناتے، اور جو شبہات کرتے ہیں اسی شبہ انہیں پھر ڈال دیتے۔ لہذا جب نہ رسالت کا مقصد حاصل ہو، نہ لوگوں کا شبہ دور ہو، تو فرشتے کو رسول بنانے کا کیا فائدہ؟ اب چونکہ مشرکین تسلیم کرتے تھے کہ ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ پیغمبر تھے، بشر بھی تھے، اس لیے انہیں اس شبہ پر اڑنے کی گنجائش نہیں مل سکی۔ لہذا انہوں نے ایک دوسرا شبہ ظاہر کیا، کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی پیغمبری کے لیے یہی یتیم و لاچار آدمی ملا تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریش کے اور ثقیف کے بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ دے اور اس مسکین کو اپنا پیغمبر بنا لے؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یہ قرآن مکہ اور طائف کی دونوں آبادیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا مختصر جواب دیا، اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، کیا یہ تمہارے رب کی رحمت یہ تقسیم کریں گے؟ رحمت اللہ کی تقسیم تم کرو گے کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے؟ تمہاری کیا اتھارٹی؟ یعنی وہی قرآن، نبوت، رسالت، یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ اپنی رحمت کسے عطا کرے، کسے رسول اور نبی بنائے، کس کو دے کس کو نہ دے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے، کس کو دے۔ چونکہ اس جواب کے آگے ان کا کوئی عذر چل نہیں سکتا تھا، اس لیے انہوں نے ایک اور شبہ پیش کیا۔ کیا؟ کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کا ایلچی ہوتا ہے، اس کے لیے بادشاہ کی طرف سے جاہ و حشمت کے لوازمات، خدم و حشم، مال و جاگیر، جاہ و جلال کے تمام وسائل بھی فراہم کیے جاتے ہیں۔ جب وہ چلتا ہے تو اس کے پہلو میں اردلی، پاسبان، بڑے بڑے معزز لوگ، چوکیدار، پہرے دار، ہٹو بچو کہنے والے ہوتے ہیں۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ محمد اللہ کا ایلچی ہوتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ زندگی کے لیے بازاروں میں دھکے کھاتا پھر رہا ہے۔ لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا او یلقى الیہ کنز او تکون له جنت یاکل منها قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، آخر اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جو اس کے ساتھ ڈراوے کا کام کرتا، یا اس کی جانب کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا اس کے پاس کوئی ایسا باغ کیوں نہیں ہے جس سے وہ کھاتا رہتا؟ چنانچہ ان ظالموں نے کہا کہ تم لوگ محض ایک ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کر دیا گیا۔
یہ تھا مشرکین کا اعتراض. لیکن معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بڑے، کمزور طاقتور غریب مالدار، نیچے اونچے غلام آزاد، ہر طرح کے لوگوں کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے. اب اگر آپ جاہ و جلال کے ساتھ خدم و حشم بڑے بڑے لوگوں کے جلوم میں پھرتے تو آخر کمزور اور چھوٹے لوگ آپ تک کیسے پہنچ سکتے تھے؟ آپ سے کیسے فائدہ اٹھاتے؟ جبکہ اکثریت انہی کی ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں نبوت اور رسالت بے فائدہ ہو کر رہ جاتی. اس لیے مشرکین کے اس اعتراض کا صرف ایک ہی لفظ میں جواب دیا گیا. کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. یعنی تمہارے اعتراض کا صرف اتنا ہی جواب کافی ہے کہ وہ رسول ہیں، کیونکہ تم نے ان کے لیے جاہ و حشمت، مال و دولت کا جو مطالبہ کیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے عام لوگوں میں رسالت و تبلیغ ہو ہی نہیں پاتی، جبکہ عام لوگ ہی رسالت کا اصل مقصود ہے. اس شبہ کا جواب پا کر کے ان کافروں نے ایک اور پہلو بدلا، معجزات اور نشانیوں کا مطالبہ کرنے لگے، جس کا مقصد محض یہ تھا کہ وہ آپ کو نبی نہ ماننے کے اپنی ضد پر قائم ہے اور آپ کو مجبور اور بے بس کرنا چاہتے. اس معاملے میں مشرکین اور نبی کے رسول کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس کا کچھ حصہ انشاءاللہ آگے بیان ہوگا. اب رہ جاتا ہے پہلا معاملہ، آخرت کا معاملہ. اس کا جواب کلیئر کر دیا، رسالت کے عقیدے کو ثابت کر دیا. اب پہلا معاملہ رہ گیا، مین عقیدے توحید کا معاملہ، جو سارے اختلاف کے اصل بنیاد تھی. تو اس کی شکل یہ تھی کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات اور افعال میں ایک مانتے تھے، اللہ کو اس کی ذات و صفات میں ایک مانتے تھے، اور کہتے بھی تھے کیا کہ صرف اللہ ہی خالق ہے جس نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ساری چیزیں پیدا کی. وہی ہر چیز کا خالق بھی ہے، صرف وہی مالک بھی ہے، اسی کے ہاتھ میں آسمان و زمین اور اس کے بیچ کی ساری چیزوں کی ملکیت ہے. صرف وہی رازق ہے جو انسان، حیوان، چوپائے، درندے، پرندے، غرض ہر زندہ کو روزی دیتا ہے. اور صرف وہی مدبر ہے جو آسمان و زمین تک کا سارا نظام چلاتا ہے. یہ عبارات پڑھتے ہوئے مجھے افسوس ہوتا ہے ان مسلمانوں پر جو شرک کر رہے ہیں اور ان کافروں کے عقیدے جیسا بھی ان کا عقیدہ نہیں ہے. بہرحال چھوٹی بڑی ہر چیز، یہاں تک کہ چیونٹی اور ذرے تک کے معاملات کا اللہ تعالی انتظام کرتا ہے. یہ کفار مکہ کا عقیدہ تھا. صرف وہی آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا رب ہے. وہی عرش عظیم کا رب ہے، ہر چیز کا رب ہے. اسی نے سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے، جن، انسان، فرشتے سب کو اپنے تابع فرمان رکھا ہے. یہ کفار مشرکین کا عقیدہ تھا، جبکہ آج کے مسلمانوں نے مردوں کو سارا عقیدہ دے دیا. ان قبر میں پڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو خدا مان لیا، اللہ کو پتہ نہیں کہاں بول گئے. اسی نے اور سب کے سب اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں. وہ جس کو چاہے پناہ دے، کوئی پکڑ نہیں سکتا. یہ مشرکین کا عقیدہ تھا، سمجھ لیجیے. جس کو چاہے پکڑ لے، پناہ نہیں دے سکتا. وہ زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو حکم چاہے لگائے، نہ اس کا حکم کوئی روک سکتا، نہ اس کا فیصلہ کوئی بدل سکتا. یہ ساری باتیں مکہ کے مشرکین تسلیم کرتے تھے، جو آج کے مسلمان نہیں مان رہے. مشرک نہیں مان.
ان سب میں وہ اللہ کو ایک اکیلا اور یکتا مانتے تھے. اللہ کی ذات و صفات افعال میں وہ شرک نہیں کرتے تھے. البتہ ان سب باتوں میں اللہ کو ایک مانتے تھے، لیکن اس کے بعد وہ یہ کہتے تھے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض مقرب اور مقبول بندوں کو، مثلا پیغمبروں اور نبیوں کو، اولیاء کرام اور بزرگان دین کو، اچھے اور نیک لوگوں کو دنیا کے بعض کاموں میں تصرف کرنے کا اختیار دے دیا ہے. وہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار کی بنا پر تصرف کرتے ہیں. مثلا اولاد دیتے ہیں، مصیبت دور کرتے ہیں، بیمار کو شفا دیتے ہیں، بعض دیگر ضروریات پوری کرتے ہیں. اللہ نے انہیں یہ اختیار اس لیے دیا ہے کہ وہ اللہ کے مقرب ہیں. ارے شرک کرنے والے مسلمانوں، بتاؤ کہ تم میں اور مکہ کے مشرکین میں کیا فرق ہے؟ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر. مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں. اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں. یہ مشرکین کا عقیدہ تھا، جو تم سے بہتر عقیدہ تھا ان کا. تو یہ جو شرک یہ کر رہے تھے وہی شرک آپ بھی کر رہے ہیں. بہرحال مشرکین ایسا سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص مقرب بندے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں، اس لیے وہ بندوں کی ضرورتیں غیبی طریقے سے یہ لوگ پوری کرتے ہیں. چنانچہ بعض مصیبتیں دور کر دیتے ہیں، بعض بلائیں ٹال دیتے ہیں. یہ اولیاء اور جس سے خوش ہو جاتے ہیں اسے اللہ کا مقرب بنا دیتے ہیں، اللہ سے اس کی سفارش کر دیتے ہیں. مشرکین نے اپنے ان خیالات کی بنا پر ان انبیاء اعظام، اولیاء کرام، بزرگان دین، نیکوکار لوگوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنا لیا تھا. جو تم کر رہے ہو، تم کرو تو مسلمان، وہ کریں تو کافر، تم کرو تو محبت رسول کا دعویٰ کرو، وہ کریں تو ابو جہل اور ابو لہب کہلائیں. کیوں؟ کیا سرخاب کا پر لگا ہے تمہارے اندر؟ سوچو. مشرکین نے اپنے ان خیالات کی بنا پر ان مقرب لوگوں کو اللہ کے درمیان وسیلہ بنایا تھا، اور ایسے ایسے اعمال ایجاد کیے کہ جن کے ذریعے ان لوگوں کا قرب، ان کے رضامندی حاصل ہو سکے. چنانچہ وہ مشرکین پہلے ان اعمال کو بجا لاتے، پھر عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر ان ہستیوں سے فریاد کرتے اور کہتے ہماری ضرورت پوری کر دو، ہماری مصیبت ٹال دو، ہمارا خطرہ دور کر دو. اب رہا یہ سوال کہ وہ کیا اعمال تھے جنہیں مشرکین نے ان ہستیوں کی رضامندی اور تقرب کے لیے ایجاد کیا تھا. وہ کیا اعمال تھے جن کی بنا پر اللہ نے ان کو کافر کہا، اللہ نے ان کو مشرک کہا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ٹھہرے، وہ جہنمی ٹھہرے؟ کیا عمل تھا ان کا؟ دیکھیے. تو وہ اعمال یہ تھے کہ انہوں نے ان انبیاء، اولیاء اور بزرگان دین کے نام سے بعض مخصوص جگہوں پر آستانے بنا کر وہاں ان کی اصلی یا خیالی تصویریں یا مورتیاں سجا رکھی تھیں. وہ زمین کے اوپر مورتی بنا کر پوجیں تو کافر، تم زمین میں سلا کر پوجو تو مومن. اور کہیں کہیں ایسا بھی ہوا کہ ان کے خیال میں بعض اولیاء کرام یا بزرگان دین کی خبریں مل گئیں یہ مشرکین مکہ کو، اور اگر خبریں مل گئیں تو مورتی
تراشنے کے بجائے انہی قبروں پر آستانے بنا دیے بھیا. ہے محبت رسول کا دعویٰ ٹھوکنے والوں، سچے مسلمانوں کو، قرآن و سنت اور صحابہ کے راستے پر چلنے والوں کو وہابی اور لہابی پتہ نہیں کیا کیا کہنے والوں، خود سوچو. ان کے اچھا اگر قبریں مل گئی تو مورتی تراشنے کے بجائے انہی قبروں پر آستانے بنا دیے مشرکین نے. اس کے بعد یہ لوگ ان آستانوں پر جاتے، مورتیوں یا قبروں کو چھو کر ان سے برکت حاصل کرتے، ان کے چکر لگاتے، تعظیم کے طور پر ان کے سامنے کھڑے ہوتے. دیکھو وہ کیا کیا کام کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ کافر اور مشرک ٹھہرے، اور آپ کیا کرتے ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہو. نظر و نیاز پیش کرتے، ان قبروں اور بتوں پر چڑھاوے چڑھاتے، ان طریقوں سے ان کی قربت اور ان کا فضل چاہتے. نیز نظر و نیاز اور چڑھاوے کے طور پر یہ لوگ اپنی کوئی بھی چیز پیش کر دیتے. جزاک اللہ نسیم بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی سے مالا مال فرمائے. کھیتی سے حاصل ہونے والے غلے، کھانے پینے کی چیزیں، جانور، چوپائے، سونا چاندی، مال و اسباب، جس سے جو ہو سکتا سب ان بتوں اور قبروں کی نظر کرتے تھے لوگ. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کھیتی، غلے، کھانے پینے کی چیزیں، سونا چاندی، مال اسباب چڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ ان آستانوں پر کچھ مجاور اور درباری ہوتے تھے. آج بھی مشرکین یہ چیزیں ان مجاوروں کو پیش کرتے اور وہ مجاور انہی قبروں اور مورتیوں پر چڑھا دیتے. عام طور پر ان کے بغیر براہ راست کوئی چیز نہیں چڑھائی جاتی تھی. البتہ جانوروں اور چوپایوں کو چڑھانے کا طریقہ الگ تھا، اس کی بھی کئی شکلیں تھیں. چنانچہ وہ کبھی ایسا کرتے کہ ان اولیاء کرام اور بزرگان دین کی رضامندی کے لیے جانور کو ان کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے. یہ بکرا فلاں پیر کے نام، یہ گائے فلاں پیر کے نام، یہ اونٹ فلاں پیر کے نام، جیسا آپ کر رہے ہیں. جہاں وہ چاہتا چرتا، گھومتا پھرتا. ہاں، یو پی والے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں مشرکوں اور مسلمانوں کا فرق. جانور کو ان ولیوں اور بزرگوں، اچھا کوئی اسے کسی طرح کی تکلیف نہیں پہنچاتا. ہاں، جس کھیت میں جائے گھس جائے، بلکہ تقدس کی نظر سے دیکھا جاتا. کبھی ایسا بھی کرتے کہ جانور کو ان ولیوں اور بزرگوں کے آستانے پر لے جا کر ذبح کر دیتے، اور کبھی ایسا کرتے کہ آستانے کے بجائے گھر پر ہی ذبح کر لیتے. کبھی کسی ولی یا بزرگ کے نام پر ذبح کرتے. ان کاموں کے علاوہ مشرکین کا ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ سال میں 1 یا 2 مرتبہ ان ولیوں اور بزرگوں کے آستانوں پر میلہ لگاتے. جیسے آپ عرس مناتے ہو، چدر شاہ، گٹھر شاہ، طوطا شاہ، بلی شاہ کا، ایسے یہ مکہ کے مشرکین بھی کرتے تھے. کیا فرق ہے؟ سوچو. پھنسو گے بچوں. اگر نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں. سوچو، شرک اور توحید کو سمجھو، سنت اور بدعات کو سمجھو، آزاد خیالی اور صحابہ کرام کے فہم کے درمیان فرق کو سمجھو، ورنہ گمراہی یقینی ہے. بہرحال ان کاموں کے علاوہ اچھا مشرکین سال میں 2 بار یا 1 بار میلہ کرتے. اس کے لیے خاص تاریخوں میں ہر طرف سے لوگ اکٹھا ہوتے. ہاں، جیسے اجمیر جاتے ہو کہ چھوچا جاتے ہو، وہ وہاں بہرائچ میں کون ہے، سید سالار مسعود غازی کہ وہاں جاتے ہو، بال میاں کے مزار پر جاتے ہو،
یہ سب کیا ہے؟ یہ مشرکین کی نقلیں ہیں، اسلام سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ پاک ہے اللہ کی ذات اس شرک سے، مبرہ ہے شرکت سے، اس کی خدائی نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی۔ تعالی اللہ عما یشرکون، تمہارے شرک سے میرا اللہ پاک ہے، بری ہے وہ ان شرک سے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ ایسا جسے کسی کی حاجت نہ ہو، سب اس کے حاجت پر۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ذات عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ہوتے ہوئے کسی کی بات نہیں چلے گی، یہی اسلام ہے۔ بہرحال یہ مشرکین خاص تاریخوں میں ہر طرف سے اکٹھا ہوتے اور اوپر جو حرکتیں ذکر کی گئی وہ سب کرتے ان قبروں پر، آستانوں کو چھو کر برکت لیتے، ان کا طواف کرتے، نظر و نیاز پیش کرتے، چڑھاوے چڑھاتے، جانور قربان کرتے۔ یہ سالانہ عرس یا میلہ ایسا اہم ہوتا تھا کہ اس میں دور نزدیک سے چھوٹے بڑے ہر طرح کے لوگ حاضر ہو کر کے اپنی نیاز پیش کرتے، اپنا مقصد حاصل ہونے کی امید رکھتے تھے۔ یہ مکہ کے مشرکین کی بات ہو رہی ہے۔ پھر یہ سارا کام مشرکین اس غرض سے کرتے تھے کہ ان اولیاء کرام، ان بزرگان دین کا تقرب اور ان کی خوشنودی حاصل کر کے انہیں اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنا لیں گے، ان کا دامن پکڑ کر اللہ تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اولیاء کرام اور یہ بزرگان دین اللہ کے قریب کر دیں گے انہیں، اور ان کی ضرورتوں کے لیے اللہ سے سفارش کر دیں گے۔ چنانچہ یہ ساری نظر و نیاز پیش کرنے کے بعد ان ولیوں اور بزرگوں کو پکارتے تھے۔ تو آج کے درس میں کچھ باتیں رہ گئی ہیں، میرے موبائل کا چارج جواب دے گیا، بس انشاءاللہ اسی سے ملی ہوئی باتیں اگلے قسط میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کو، رسالت کو اور بعث بعد الموت کی زندگی کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی، اس پر ایمان رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی، مطالعہ کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آپ سے محبت کر سکیں، آپ کی اتباع کر سکیں، آپ کی شفاعت حاصل کر سکیں، آپ کے ہاتھوں سے آب کوثر ہمیں مل سکے۔ آپ جب جنت کا دروازہ کھلائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہلے گروہ میں داخل فرمائے، امت محمدیہ کے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ آمین۔ السلام علیکم۔